میں اپنے تحریک انصاف کے دوستوں کو مجھے کبھی کبھی بخدا جب میں ان کو دیکھتا ہوں، ان کی پوسٹ پڑھتا ہوں، ان کی گفتگو سنتا ہوں تو اپنی جوانی یاد آ جاتی ہے جو ہم نے ضائع کی خواب دیکھتے ہوئے۔ عبداللہ حسین نے جو ناول لکھا تھا نا اداس نسلیں، وہ ہماری ہر نسل کا انجام اداس نسل والا ہوتا ہے۔ میرے پیارے خوبصورت آدمی، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، جب یہ 25 افراد کی سزا سنائی گئی تھی تو کتنی خوشی سے ہمارے تحریک انصاف کے دوست کہہ رہے تھے، دیکھا یورپی یونین نے مذمت کر دی، او یہ جی ایس پی چلا جائے گا ہماری ایکسپورٹس پر۔ ارے برطانیہ نے بھی مذمت کر دی، امریکہ نے بھی کر دی، اور بالآخر میتھیو ملر نے بھی کر دی۔ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں بھی ہو گیا۔ فائدہ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے 60 اور لوگ، وہ الٹ ہوا۔ اب میں کیا کروں، میں زبان کھولنے سے نہیں روک یہاں سکتا۔ پہ پھر ایک چھوٹا سا ٹیکنیکل، پھر آپ کہیں گے میں لیگلٹیز میں پھنس جاتا ہوں۔ اور جنہوں نے یہ جو وکیل پیش ہوئے ہوں گے ان سب کے ساتھ، یہ ان سے نہیں پوچھیں گے کہ یار آپ کیا کیسے پروسیڈنگ کو لے کے چلیں، کیا آپ ان میں فرد جرم لگوا کے آ گئے؟ وہ الگ بات ہے۔ میں صرف آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میں اپنے پیارے دوستوں کو جو مجھے بار بار یہ کہتے ہیں کہ صاحب زمانہ بدل گیا، صاحب دنیا میں انسانی حقوق کے جو بہت بڑے چیمپئن مانے جاتے ہیں ان میں ٹاپ میں جو ایک ملک ہے اس کا نام ہے سویڈن۔ ٹھیک ہے صاحب، جنرل مشرف صاحب کا دور تھا، مارشل لاء نہیں لگا ہوا تھا، ٹیکنیکلی جمہوریت بحال ہو چکی تھی، قومی اسمبلی کام کر رہی تھی، شوکت عزیز صاحب وزیر اعظم تھے، پارلیمان بھی تھی جیسے ان دنوں بھی ہوتی ہے۔ نہیں اب تو خیر اس سے کمپیئر تو نہ کریں، اس سے بھی پیڑی ہے خیر تو بہت بااختیار ہے۔ اولی جی اچھا چلو خیر، چلو اللہ کرے لگتا کہ نہیں پر شاید۔ بہرحال میں یہ عرض کرتا ہوں، اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، ایک سسٹم ہوتا تھا اویکس، وہ جو ایئرپورٹ، یہ جو کہ اگر آپ پہ کوئی فضائی حملہ کرنے لگے تو بھائی اس کی وہ پہلے ہی وقت پہ نشاندہی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، وہ بھارت نے حاصل کر لیا کہیں سے، ہمیں اب ظاہر ہے کہ اس کا جواب چاہیے تھا، وہ تو ہمارے پاس تھا نہیں۔ وہ ہمارے پاس تھا نہیں۔ اور پھر پتہ ہے کیا ہوا، ایک جنرل مشرف صاحب کے بہت چہیتے ریٹائرڈ افسر تھے، میں ان کا نام نہیں ابھی لینا چاہتا، انہوں نے ان کو کہا کہ جی میرے کو سویڈن والوں سے بات ہوئی ہے، بائی دا وے سویڈن بہت اچھا ڈیفنس سسٹم بناتا ہے، کچھ ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہے بہت ساری چیزوں میں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ اس سے ملتا جلتا نظام ہے جو پروبیبلی زیادہ افیکٹو بھی ہوگا اور سستا بھی ہوگا۔ سویڈن والے اتنے خوش ہوئے کہ ہمیں آرڈر ملے گا، انہوں نے ان جرنیل صاحب کو کروز میں بٹھایا، مشرف صاحب کو بھی سویڈن آنے کی دعوت دی۔ اب بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے، یورپین یونین نے رپورٹ لکھنی تھی بلدیاتی الیکشنز کے بارے میں، اور یاد رہے کہ یہ بلدیاتی الیکشن ان دنوں ہو رہے ہیں جب بہت زور تھا کہ جی گراس روٹس ڈیموکریسی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، تو یورپین یونین نے ان الیکشنز میں بہت سے رپورٹ اوریجنل جو ڈرافٹ ہوئی، اس میں انہوں نے ہزاروں اعتراضات اٹھا کے وہ پورے کوسچن کی کریڈیبلٹی کوسچن کر دی اس ڈرافٹ رپورٹ میں۔ لیکن آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں کیا ہوا، سویڈن نے اس پہ دستخط نہیں کیا، لہٰذا وہ رپورٹنگ جاری نہ ہو گئی۔ وہ تو سب نے کرنے ہوتا ہے، یہ حالت ہے۔ تو اب میں کیا اپنے دوستوں کو بتاؤں؟ ٹھیک ہے، یہ ایک پہلو ہے جو نہیں سمجھ آتا یہ بیانات، اچھا وہ کہتے ہیں، یہی وہ پاکستان تھا، وہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ کلنٹن جو ہے 5 دنوں کے لیے بھارت جاتے ہوئے 5 گھنٹے کے لیے رکتا ہے، جنرل مشرف سے ہاتھ نہیں ملاتا کہ تصویر نہ آئے۔ بات وہیں ختم نہیں ہوتی، پاکستان ٹیلی ویژن پر قوم سے خطاب کرتا ہے کہ تم لوگ باز آ جاؤ، وہی امریکہ جو ہے 9/11 ہو جاتا ہے تو بش اور بش بڈی بن جاتے ہیں، اور 9 سال تک بڑے ہی رہتے ہیں، بڈی ہی رہتے ہیں مشرف صاحب۔
یہ ہماری حقیقت ہے اور تاریخ جو ہے وہ بھائی بہت پرانی بھی یہ نہیں ہے. کھلونے دے کے میں بہت دفعہ بہلایا گیا ہوں. یہ وہی انسانی حقوق کا چیمپئن ملک تھا جس کے ہوتے ہوئے میرے ملک میں 4 صحافیوں کو برسر عام کوڑے لگائے گئے تھے. ضیاء الحق کے ٹائم میں. جی سر نہیں تھے. تو ایسی بات نہیں ہے یہاں پہ اچھا، سیاسی یہ تو ایک میں یہ نہیں سمجھا، جن کو سمجھ نہیں آنی وہ نہیں آنی، اندھی نفرت اور عقیدت بندے ہو چکے ہیں. اب اگلی جو میرا پوائنٹ ہے میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں خدا کا واسطہ ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہ ان کی 2 نمبری بیان بازیوں پہ مت جاؤ. اس وقت سب سے زیادہ پسندیدہ جو سیاستدان ہے ٹرمپ کا، اس کا نام ہے وہ اٹلی کی وہ جو وزیر اعظم ہے خاتون. ہاں میلونی. ان کو وہ اپنی انوگریشن میں بھی بلانا چاہ رہا ہے. وہ بالکل میسولینی کی پیروکار ہے. اس سے آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ پاکستان میں جمہوریت بحال کروانا چاہتا ہے؟ کیا ہو گیا یار ہمیں. چلو ٹھیک ہے فائن، وہ تو اب وقت بتائے گا نا. کئی کی امیدیں تو اس سے جڑ چکی ہیں. اچھا اب دیکھنا یہ ہے کہ وقت کس کا ساتھ دیتا ہے.